بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں دن بھر کی تازہ ترین اور اہم خبروں کو لے کر میں سید احمد یات ندوی۔ آج کے خبرنامے میں جانیے کہ کورونا وائرس کی پہلی تحقیق ہوئی غلط، مکمل ثبوت نہ ہونے کے باوجود سائنسدانوں کا بڑا دعویٰ۔ کورونا کا قہر، فوٹو جرنلسٹ نے شیئر کی ایسی تصویر جسے دیکھ کر دل دہل اٹھے تو آنکھیں ہوئی نم۔ نئے کشمیر میں ظلم کی انتہا یہ ہے کہ خواتین کو بھی بخشا نہیں جاتا، محبوبہ مفتی کی سائمہ کی گرفتاری پر بڑا بیان۔ فیس بک نے بنایا تھا فرضی اکاؤنٹس کو ہٹانے کا منصوبہ، بی جے پی ایم پی کا نام آنے پر کھینچ لیا قدم، ایک رپورٹ میں ہوا بڑا خلاصہ۔ بڑھتے ہیں بھٹکل کی خبر کی طرف۔ بھٹکل ناگرکٹے معاملے، مختلف نشستوں کے بعد افسران اور دونوں فریقوں کے ذمہ داران نے معاملے کا حل نکال لیا ہے اور حالات قابو میں رکھنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے۔ کل صبح کے اوقات میں ناگرکٹے کی متنازع اراضی پر ایک فرقے کے لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر تعمیراتی کام شروع کیا گیا تھا، جس پر سخت اعتراض جتاتے ہوئے عوام نے اس کی پرزور مخالفت کی اور افسران سے جلد از جلد اس پر روک لگانے کا مطالبہ کیا۔ اسی معاملے کو لے کر کل فوری طور پر تنظیم نے وفد کی شکل میں تحصیلدار سے ملاقات کی اور بغیر اجازت کے کام کرنے کی وجوہات جاننے کی کوشش کی، تو تحصیلدار نے اپنی طرف سے اجازت دینے کی بات پر کہا کہ ان کی طرف سے کسی بھی طرح کی اجازت نہیں دی گئی۔ معاملہ بڑھتا دیکھ کر فی الفور تعمیراتی کام پر روک لگائی گئی۔ معاملہ اس وقت مزید گرمایا جب رکن اسمبلی سنیل نائک نے مذکورہ جگہ پر پہنچ کر پولیس سے اس تعمیراتی کام کے لیے سیکورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جب ڈپٹی کمشنر نے اس کے لیے رقم منظور کی ہے تو پھر تعمیراتی کام پر اعتراض کیوں؟ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہم آج تعمیراتی کام کر کے جائیں گے۔ ڈی وائی ایس پی بیلے ایپا نے اس کے جواب میں کہا کہ وہ اس بات کو لے کر اے سی صاحبہ سے ملی اور ان کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے تو پھر وہ سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تنظیم کے جنرل سیکریٹری مولانا عبدالرقیب ایم جے ندوی نے فکر و خبر کو تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ سال 2015 اور سال 2017 میں مذکورہ معاملہ گرما چکا تھا، جس کے بعد وہاں پر اعتماد میں لیے بغیر کام کرنا درست نہیں ہے۔ اسی بات کو لے کر سخت اعتراض جتایا گیا کیونکہ انہوں نے تعمیراتی کام ناگرکٹے کی متعینہ اراضی سے آگے لے کر کیا تھا۔ اب اس کا حل نکالتے ہوئے وہاں پر ناگرکٹے کی اراضی پر ہی 3 فٹ 4 دیواری کے تعمیر کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر کسی بھی طرح کے تعمیراتی کام کی اجازت نہیں ہوگی۔ بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ کورونا وائرس کی وبا دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ ہندوستان میں بھی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے اور 2 لاکھ سے زیادہ یومیہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ کووڈ 19 رہنما ہدایات میں شروع سے ابھی تک یہی کہا جاتا رہا ہے کہ کورونا وائرس ہوا کے ذریعے نہیں پھیلتا، لہذا اگر کسی متاثرہ شخص کے نزدیک نہیں جائیں گے یا کسی ایسی چیز کو نہیں چھوئیں گے جس پر وائرس موجود ہو تو وائرس نہیں پھیلے گا۔ تاہم دنیا بھر میں شہرت یافتہ میڈیکل جریدہ دی لینس نے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ وائرس کا پھیلاؤ ہوا کے ذریعے بھی ہو رہا ہے اور سیکورٹی پروٹوکول میں تبدیلی کی اشد ضرورت ہے۔ یہ رپورٹ انگلینڈ، امریکہ اور کینیڈا کے 6 ماہرین کی جانب سے تیار کی گئی ہے۔ دہلی میں کافی تیزی سے بڑھ رہے کورونا انفیکشن کے پھیلنے کو روکنے کے لیے کل رات 10 بجے سے ہفتے کے آخری دنوں کے لیے کرفیو نافذ ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ دہلی میں جمعے کی رات 10 بجے سے پیر کی صبح 5 بجے تک کے لیے ہفتے کے آخر میں کرفیو لگانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے خطرات کے درمیان ملک بھر میں کاروبار کی بدلتی نوعیت اور تاجروں کی مشکلات پر روشنی ڈالتے ہوئے فکی یعنی فیڈریشن آف انڈین چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے چیئرمین نے دہلی کے وزیر اعلیٰ سمیت 24 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کے وزراء اعلیٰ کو ایک خط لکھ کر دوبارہ لاک ڈاؤن نہیں لگانے کی اپیل کی ہے۔ اس خط میں کورونا کو روکنے کی حکمت عملی اور اس کے انتظام کو لے کر بھی بات کی گئی۔ بڑھتے ہیں تیسری خبر کی طرف۔ کورونا وبا نے خاندانوں کے خاندان اجاڑ دیے ہیں۔ پورے ملک میں اس وبا کی دہشت جاری ہے، لیکن فوٹو جرنلسٹ سنجے گپتا نے بھوپال کی جو تصویر پیش کی ہے وہ بہت ہی دل دہلانے والی ہے۔ کورونا سے مرنے والوں کی اصل تعداد کیا ہے اور حکومت کے اعداد و شمار کیا بتا رہے ہیں، اس پر تو بہت رپورٹ شائع ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے، لیکن سنجے گپتا نے بھوپال کے شمشان گھاٹ کی تصویر کے ساتھ جو رپورٹ پیش کی ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ سنجے گپتا نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ 15 اپریل کو جب وہ بھوپال کے شمشان گھاٹ پہنچے تو وہ رونگٹے کھڑے کرنے والی ان کو تصاویر ملی اور وہ روٹین کے اخبار اور تصاویر لینے کے ارادے سے گئے تھے، لیکن انہوں نے جو وہاں دیکھا اس پر ان کا کہنا ہے ایسا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ بھوپال کا گیس سانحہ میں نے کور کیا ہے لیکن میں نے ایسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سنجے گپتا نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ انہوں نے 45 لاشوں کو بیک وقت چلتے ہوئے دیکھا۔ یہ گنتی بھی ڈرون کے ذریعے کھینچی گئی تصویر سے ممکن ہو سکی۔
انہوں نے بتایا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق وہاں صرف 4 افراد کی لاشوں کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تھی۔ انہوں نے اس منظر کو اپنے کیمرے میں قید کر لیا، جس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھاسکر نے ٹویٹر کے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں چوتھی خبر کی طرف۔ فیس بک نے ہندوستان میں فرضی اکاؤنٹ کو ہٹانے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن جیسے اسے پتہ چلا کہ اس میں ایک بی جے پی ایم پی کا بھی نام ہے تو انہوں نے اپنے قدم پیچھے کھینچ لیے۔ دی گارڈین نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے۔ اخبار کے مطابق کمپنی نے مبینہ طور پر فیک اکاؤنٹ کے ذریعے ایک بی جے پی ایم پی کی مقبولیت کو بڑھنے دیا، جبکہ مہینوں پہلے اس کے بارے میں ایک ملازم نے ادارے کو واقف کرا دیا تھا۔ حالانکہ گارڈین نے اس بی جے پی رہنما کا نام نہیں بتایا ہے، جبکہ فیس بک نے اس طرح کے دیگر نیٹ ورک کے خلاف فوراً کارروائی کی، جس میں سے ایک کانگریس پارٹی کے ممبروں کی مقبولیت کو بڑھانے والا گروپ بھی شامل ہے۔ حالانکہ فیس بک نے ان الزامات سے انکار کیا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہاں کمپنی ایک بی جے پی ایم پی سے وابستہ فیک اکاؤنٹس کے نیٹ ورک کو بند نہیں کر رہی ہے، وہیں کانگریس پارٹی کے ممبروں کے اشتہار سے وابستہ 2 میں سے ایک نیٹ ورک کے خلاف کمپنی نے بار بار کارروائی کی۔ دی گارڈین کے ذریعے رابطہ کیے جانے پر فیس بک نے ان الزامات سے انکار کیا اور کہا کہ دسمبر 2019 اور 2020 کی شروعات میں بڑی تعداد میں اکاؤنٹس کو بلاک کیا گیا تھا۔ دیوائر کی جانب سے بھیجے گئے سوالوں کے جواب میں فیس بک ترجمان نے کہا کہ فرضی اکاؤنٹس ہٹانے کو لے کر کمپنی جینگ کے دعووں سے متفق نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں 5ویں خبر کی طرف۔ محبوبہ مفتی نے جمعے کے روز کیے گئے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ کولگام کے رہنے والی سائمہ اختر پر اس وجہ سے یو اے پی اے لگایا گیا کیونکہ اس نے اپنے مکان کی بغیر کسی وجوہات کی بار بار تلاشی لینے پر جائز سوالات پوچھے۔ بظاہر سائمہ اپنی بیمار والدہ کی وجہ سے پریشان ہے۔ جب بات ظلم کی ہو تو نئے کشمیر میں خواتین کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ واضح ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں سائمہ، جو محکمہ پولیس میں بحیثیت خاتون اسپیشل پولیس افسر ایس پی او کام کر رہی تھی، ان کو اپنے مکان کے صحن میں سیکورٹی فورسز پر چیختے سا سنا جا سکتا ہے۔ سائمہ کو ویڈیو میں کہتے ہوئے سنا گیا کہ روز روز یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں سحری بھی کھانے نہیں دی، جوتے سمیت اندر آتے ہو، میری ماں بیمار ہے، اگر اسے کچھ ہوا یاد رکھنا، پچھلی بار بھی میری ماں اکیلی ہوئی تھی اور یہ لوگ آئے تھے، یہ روز روز آنے کا کیا چکر ہے۔ تاہم ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد پولیس نے سائمہ اختر کو گرفتار کر کے انہیں نوکری سے برطرف کر دیا ہے۔ سائمہ کے خلاف پولیس تھانہ یاری پورہ کولگام میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے حوالے سے قانون کی دفعہ 13 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں 6ٹھی خبر کی طرف۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس پر نئی پابندیاں عائد کرنے اور اس کے سفارتکاروں کو امریکہ سے بے دخل کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق روس پر پابندیاں امریکہ میں ہونے والے سائبر حملوں اور صدارتی انتخابات میں مداخلت کے جواب میں عائد کی گئی ہیں۔ امریکی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہاں کے مشہور ہیکنگ کے اس کارروائی میں روسی ہیکرز نے بڑے پیمانے پر نقصان دہ کوڈز کے ساتھ سافٹ ویئر استعمال کیے تھے، جس سے انہیں امریکہ کی کم از کم ایجنسیوں کی نیٹ ورک اور خفیہ معلومات تک رسائی ملی تھی۔ ہیکنگ کے علاوہ گزشتہ امریکی حکام نے الزام عائد کیا ہے کہ روسی صدر نے انتخابات میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جتوانے کے لیے انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی۔ تاہم روس یا کسی اور کے ووٹوں میں تبدیلی یا نتائج میں دھاندلی کے کوئی شواہد نہیں ہیں۔ امریکی پابندیوں کے جواب میں روس نے بھی امریکی سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے اور پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا۔ امریکہ کی جانب سے روس پر عائد پابندیوں کے جواب میں روس نے بھی 10 امریکی سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے اور 18 امریکی عہدیداروں پر پابندی سمیت امریکی این جی اوز کی ملک میں جاری سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، خبرنامے میں اتنا ہی۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے جملہ پروگرام کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیں، ہمارے پلیئر لسٹ دیکھیں اور ان تمام پروگراموں سے محظوظ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔